ہاں جی، ہم جو بات کر رہے تھے کریشن کی بات کر رہے تھے، تو جناب اب ہوا کیا، جب جنات کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا اور انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو یہ کام فوراً نہیں ہوا. جیسے لوگ سمجھتے ہیں آج اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تو کل سے کام شروع ہو گیا. نہیں، یہ فیصلے کے تقریباً 4.5 لاکھ سال بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. اچھا، اب ایک چیز اس میں ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو ہے نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اگر وہ غلطی نہ کرتے تو ہم جنت میں ہوتے. پھر آپ ہوتے ہی نہ، کیونکہ جنت میں تکلیف نہیں ہے، لہٰذا وہاں پہ کوئی عورت بچہ نہیں پیدا کرے گی، اس کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف نہیں دینی. جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. ایک چیز. دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فرشتوں کو انی جاعلون فی الارض خلیفہ، ہم زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں. تو جنت میں وہ کیا کرنے گئے تھے؟ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ وہ اس لیے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھ کے ان کے ڈی این اے میں جنت ڈال دی تھی. اسی لیے بندہ چاہے اپنا کو دہریہ کہے، ہندو کہے، سکھ کہے، عیسائی کہے، مسلمان کہے، جو بھی کہے، اس کے سامنے اب جب بھی جنت کا تذکرہ کرے نا بڑے شوق سے سنتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، کیونکہ اس کے ڈی این اے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دی ہے. اس لیے وہ جنت کے تذکرے کو ہمیشہ بڑے محبت سے سنتا ہے. اب جنت سے نکالے کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہاں ان کا مقام تھا ہی نہیں، انہیں تو زمین میں آباد ہونا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو کچھ کیا وہ بیسیکلی فرشتوں کو فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب وہاں پہ پھر وہ جو ایک اسٹیج بنایا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کو فرمایا، حکم دیا کہ جو ہی اس کے اندر میں اپنی روح پھونکو تو تم نے سجدہ کرنا ہے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو بے دخل کیا، پھر لوح محفوظ میں فرشتوں کو اس کا نام دکھایا. تم نے جس کو ساجد، عبداللہ، فلاں، ڈمکانہ شمکانہ کا نام دیا ہوا تھا، میرے لوح محفوظ میں یہ پہلے دن سے تھا ابلیس، مردود، لعین. یہ میرے پاس پہلے دن، میں تم لوگوں کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو اس کی اصلیت ہے کیا. میں نے تم لوگوں کو نہیں چھیڑا، تم نے لاکھوں سال تک اس کو اپنا مربع پیر مرشد بنا کر رکھا. میں تمہیں اس کی اصلیت دکھانا چاہ رہا تھا، دیکھ لو. پھر ایک چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو چیز جہاں سے آتی ہے وہاں لوٹ کر جاتی ہے. یہ رب کا قانون ہے. آدم علیہ السلام کے لیے جب زمین سے ان کا میٹیریل لیا گیا تو صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، کوئی براؤن ہوتا ہے، کوئی وائٹ ہوتا ہے، کوئی اس کلر کا ہوتا ہے، کوئی اس کلر کا ہوتا ہے، ہم سب ایک جیسے نہیں، حالانکہ ہمیں آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب زمین سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹیریل اکٹھا کیا گیا تو پوری دنیا سے اکٹھا کیا گیا. جہاں جہاں سے اکٹھا کیا گیا وہاں وہاں انسانی آبادی پہنچے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. پھر اس سارے کام کے دوران ایک بیچ میں آیا. اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا خبر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیج آنے دیا. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بیسیکلی آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی جو ہے نا پروٹوٹائپ وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بنایا تھا. کیوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی دفعہ وہ زمین سے لینے، زمین نے کہا کہ تم خدا کے لیے مجھ سے جو ہے، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے سے مت لے، کوئی جو بھی مخلوق بنے گی بڑا فساد پھیلائے گی، بڑا خون خرابہ کرے گی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے. جب اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو کہتا ہے جو کچھ بھی اللہ کا حکم، اللہ کا حکم ہے، میں نے تو لینا ہی لینا ہے. انہوں نے لے لیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں کی ڈیوٹی لگا تھا اب ان کی روح تم ہی قبض کرو گے. تو وہ جب مٹیریل اکٹھا کیا تو انہوں نے دیکھا یہ بیچ میں ایک ملاوٹ آ گیا تو انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا. جنت کی زمین انتہائی زرخیز ہے، وہ بیچ نے فورنجر پکڑ لیا اور درخت بن گیا. دیکھیے آدم علیہ السلام کہتے ہیں نا ہم نے ایک دن میں آدم کو بنایا، تو یہ ایک دن جو ہے زمین کا 1000 سال بنتا ہے. تو 1000 سال لگا کے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے خلق الانسان عجولا، کہ جیسے ہم نے انسان کو بڑی جلد بازی میں بنایا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک دن میں نے آدم علیہ السلام کا قالب بنایا، ان کا پروٹوٹائپ بنایا. اگلا پورا دن اس کو سکھایا جنت کے نور سے، جنت کے ہواؤں سے. تیسرے دن ان پہ روح پھونکنا شروع کیا، اور روح بھی جلدی نہیں پھونکی گئی، روح ناک سے اندر ڈالی گئی. تو جو ہی آدم علیہ السلام کی روح یہاں تک پہنچی، ان کا دل دھڑکنا شروع ہوا تو فوراً اٹھ کے دیکھنا شروع کر دیا کہ میں کیسا ہوں.
اور وہاں سے لے کے پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فجر کا ٹائم ان کے اندر روح پھونکی اور ان کی روح ان کے گھٹن اپنا جو ٹو ہے, کیا کہیں گے, پاؤں کا جو ٹو ہے, انگوٹھے تک پہنچنے کے لیے عصر کا ٹائم لیا. یہ تقریباً 750 سال بنتے ہیں. تو اس طرح تعالیٰ فرمایا خلق الانسان عجولا, کہ وہ سمجھتے کہ میں اس کو بڑی جلد بازی میں بنایا. یہ پورا پروسیس تقریباً 2700 سال لگے ہیں, اتنا جلدی نہیں بنا. آدم علیہ السلام کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کے صحابہ ایک دفعہ جب بیٹھے ہوئے تھے حسن کے محفل میں, تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے, ہمارا رب کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا سورہ نور میں کہ اللہ تعالیٰ ایک نور ہے. تو اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک نور ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مجھے فرمایا کہ اگر میں کوئی شکل لینا چاہتا, اگر میں چاہتا میرا کوئی اپنا ایک حلیہ ہو, میں کسی شکل میں ہوں, تو میں انسانوں کے مرد والی شکل اپناتا اپنے لیے. دیٹ وڈ بی مائی چوائس. اور یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی, کیسے بنائی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہ کسی زبان نے اس کا تذکرہ کیا, نہ کسی ذہن نے اس کو سوچا, نہ کسی کے کان نے اس کو سنا. لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شاندار ہے, تعریف نہیں کی, جہنم کی تعریف نہیں کی, فرشتے بنایا, سب کچھ کیا, کسی کی تعریف نہیں کی, میں نے بنا دیا. انسان واحد ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ہی کریشن کی تعریف کی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کی یہ تعریف نہیں کی, یہ صرف انسان کی تعریف کی ہے. اسی لیے جتنے یہ جو جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسن تقویم, بیسٹ آف بیلنس, اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے. احسن تقویم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خوبصورت, احسن تقویم کا مطلب بیسٹ آف بیلنس, اندر سے بھی باہر سے بھی وہ بیسٹ آف بیلنس میں ہے, وہ ایکسٹریم میں نہیں ہے. انسان اتنے چھوٹے سے پاؤں کے اندر اپنا اتنا وجود کو بیلنس کر لیتا ہے. دنیا کی کوئی اور مخلوق اتنے چھوٹے سے پاؤں میں اتنے بڑے وجود کو بیلنس نہیں کر سکتی. یہ انسان کر سکتا ہے. انسان اپنی آنکھ سے جو کچھ دیکھ سکتا ہے. اچھا, اب آدم علیہ السلام جو ہے, جب یہ سارا قصہ ہو گیا, ابلیس کو مردود قرار دے دیا گیا, ڈکلیئر کر دیا گیا, تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کا جب وہ پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, سب کچھ ہوا. اب جہاں آدم علیہ السلام کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹائم لیا, 2700 سال زمینی ٹائم تھا, تو حوا علیہ السلام کے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں لیا. ایک حکم ہوا کن, اور حوا علیہ السلام حاضر. اب اس پہ جو بہت بڑی بات ہوتی ہے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں خاندان خاندان خاندان, یہ خاندان میرے بہن بھائی میرا خاندان, میرا فلاں میرا خاندان, میرا فلاں میرا خاندان. اللہ تعالیٰ سے بات ہے, میرے سلام جب اللہ تعالیٰ سے اپنی تنہائی کی شکایت, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائی نہیں دیا, بہن نہیں دیا, بیوی دیا, کہ یہ خاندان کی بنیاد بیوی سے ہوتی ہے. جب قرآن شریف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل, کیا فرمایا؟ قو انفسکم و اہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اہل سے مراد بیوی اور بچے ہوتے ہیں, بہن بھائی نہیں, وہ سب اپنی ذمہ دار خود ہے. یہ خاندان کی اہمیت کو سمجھے کہ سب سے جب بندہ مرتا تھا 90% مرنے والے کے کنارے سرحانے اس کے بیوی اور بچے ہی ہوتے ہیں. تو بیوی بچوں کے حقوق کا خیال رکھا کریں, کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بیوی دی تھی. اچھا, اب وہ پھل جو کھایا, یہ بڑا ابھی میرے دوست نے ابھی یہاں سوال پوچھا وہ کیوں نکالے گئے؟ نکالے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا نا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں, جنت کے لیے کوئی تو نہیں بنا رہے تھے. جنت کو دکھاتے کہ یہاں واپس آؤ گے, یہ تمہارا گھر ہے. ان کو سیر کرائی. اس وقت تک حور وغیرہ کوئی نہیں تھا جنت میں جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. صرف جانور تھے, پرندے تھے, حور نہیں تھی. یہ بات سمجھے کہ آدم علیہ السلام کے دور میں کوئی اگر حور ہوتی تو وہ کبھی یہ شکایت نہ کرتے میں تنہا ہوں. تو حوریں نہیں تھی, یہ سب آدم علیہ السلام کے پیدائش کے بعد پیدا ہوئی ہے. تو انہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر کسی جواز کے نہیں نکالتا, یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. تو وہ جو میں آپ کو بتایا تھا نا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں مٹی کو گوندھ رہے تھے, تو ان کو ایک بیچ میں امپیورٹی نظر آئی, انہوں نے اٹھا پھینک دیا. وہ اللہ کے حکم سے وہاں آیا تھا. اللہ کو پتا تھا کہ اس جو اسرائیل مٹی لے کر آیا اس پہ ایک امپیورٹی ہے, ایک بیج ہے. وہ فوراً اگ گیا. وہ ظاہر ہے 2750 سال کا پیریڈ تھا. کھانا درخت بن گیا, پھل وہ لگ گئے. آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھا لیا.
کھا لیا. اب مسئلہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو چیز جہاں سے ہے وہیں واپس لوٹائی جاتی ہے. جنت کا جو مٹیریل ہے وہ نور ہے, مٹی نہیں ہے. زمین کا مٹیریل مٹی ہے, لہٰذا بندے کو ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے. جنت میں ٹوائلٹ نہیں جانا پڑے گا. اب انہوں نے جو پھل کھایا تھا وہ زمین کا مٹیریل تھا. اب جب مٹیریل انہوں نے کھا لیا, اماں حوا علیہ السلام نے کھا لیا, تو ان کو ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پڑ گئی. اب وہ پریشان ہوتے پھر رہے, پیٹ میں پکڑ کے ادھر بھاگ رہے کہ ادھر بھاگ. فرشتوں نے کہا بھائی یہاں پہ تو جگہ نہیں ہے, یہ پاک ہے, یہاں پہ تم ناپاکی نہیں پھیلا سکتے. پھر کیا کریں, جاؤ وہاں جہاں کے لیے آئے, جہاں تمہارا مقصد تھا. اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا, جنت سے نکال دیا. بیسک مقصد ہی یہ تھا کہ زمین کا خلیفہ تھا نا. اور اس کے بعد وہ درخت کو اکھاڑا گیا, اس کو پھینک دیا گیا کہ وہ اس درخت نے اپنا مقصد پورا کر لیا تھا. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک البائی دیا جائے کہ بھئی ایسے نہیں نکالا, تم نے غلطی کی ہے. لیکن اس غلطی کروانے کے پیچھے بھی تھا کہ اس کے اندر جو گلٹی کانشیس ہے وہ پیدا کیا جائے. یہ گلٹی کانشیس کسی اور مخلوق میں نہیں ہوتی, یہ صرف انسان ہے جس کے اندر یہ گلٹی کانشیس ہوتی ہے. گلٹی کانشیس پیدا کرنے کے لیے ان سے وہ پھل کھوایا گیا تاکہ ان کے اندر احساس جرم پیدا ہو. جب احساس جرم و ندامت پیدا ہوگا تب بندہ توبہ استغفار کرے گا. دنیا میں صرف انسان اور جن ہے جو توبہ استغفار کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو توبہ اور استغفار اتنا پسند ہے کہ دیکھو اس نے غلطی کی ہے, اس نے تسلیم کیا اور اس نے مجھ سے معافی مانگی. کبھی سنا ہے کہ فرشتوں نے کبھی استغفار پڑھا ہو؟ کبھی نہیں پڑھا. یہ صرف انسان پڑھتا ہے. استغفر اللہ صرف انسان کی تسبیح ہے, فرشتوں کی تسبیح نہیں ہے, جانوروں کی تسبیح نہیں ہے. جانوروں کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس کے لیے وہ پھل کھلایا گیا. اب دیکھیں کہ اب یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب بہت بڑی مخلوق ہے جو دنیا میں انسان ہے, جو اپنے آپ کو دہریہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ہم مر کر دوبارہ پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایسے واقعات ہیں جو ان کے اندر بھی مشہور ہے. اب جو اصحاب کہف ہیں, اب اصحاب کہف کے متعلق جو بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. ان کا ایشیا سے یا افریقہ سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا, یہ یونانی تھے. اب یہ دیکھیں کہ اصحاب کہف کا جو بادشاہ ہے وہ ہمارے محاورے میں شامل ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ جو ایک بندہ بڑا فرسودہ خیالات کا مالک ہوتا ہے, جو کسی دور جد کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو ہم کہتے ہیں کیا دقیانوسی خیالات کا مالک ہے. دقیانوس اصحاب کہف کے بادشاہ کا نام تھا. یہ حکیم جالینوس اور یہ یونانی نام ہوتے ہیں. تو اصحاب کہف سارے کے سارے یونانی تھے. اور تھیبیس ماؤنٹین جو ہے جو یونان میں ہے, وہاں پہ اصحاب کہف کا غار تھا. اور ہمیں بچپن میں یہ نظم پڑھائی گئی کہ ایک بندہ گیا پہاڑوں پہ گیا, وہاں سے جب شراب پی کے سو گیا, جب اٹھا تو 300 سال گزر گئے تھے. تو یہ چیز ان کے فولکلور میں بھی ہے, یورپین. بس انہوں نے ایک بندہ, ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتایا کہ 7 بندے تھے یا جتنے بندے تھے. مقصد بندوں کا نہیں ہے کہ کتنے بندے تھے, مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ کتنے سانس ہوئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا 300 سال یا 309 سال. بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے کرسچن کیلنڈر اور اسلامی کیلنڈر دونوں کو ویریفائی کر دیا, کیونکہ عیسائی کیلنڈر کا 100 سال قمری کیلنڈر جو مسلمانوں کا اس کے 103 سال کے برابر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا تو وہ 300 سال سے ہے, یعنی کرسچن کیلنڈر جو آپ کا سولر کیلنڈر ہے, یا 309 سال جو کہ آپ کا لونر کیلنڈر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کیلنڈر کو ویریفائی کر دیا. تو اب یہ نہ ہوگا جی یہ عیسائیوں کا کیلنڈر یہ, اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں دونوں کیلنڈر کو ایکسیپٹ کیا ہے. تو مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا کہ یہ بحث چھوڑ دو وہ کتنے تھے. بحث اصل میں یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو میں 300 سال بعد ایک بندے کو سونے سے اٹھا سکتا ہوں. سوتے میں نہ اس کا جسم گلا ہے, نہ وہ بھوک سے مارا ہے, نہ کچھ. جیسا فریش سویا تھا ویسا فریش اٹھ گیا 300 سال بعد. تو میں اس پر پورا قادر ہوں. جیسے حضرت عزیر علیہ السلام جب ایک آبادی کے پاس سے گزرے تو سارا کے سارا آبادی الٹی پڑی تھی, ختم ہوئی بھی تھی, آبادی ختم تھی. تو انہوں نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کی شکل میں قرآن شریف میں محفوظ کیا. یہ انہوں نے کسی سے کہا نہیں تھا, اپنے ذہن میں سوال آیا تھا کہ یہ جو ساری آبادی الٹی یہ کیسے دوبارہ ٹھیک ہوگی. یہ سوچ کے باہر نکلے. اسی آبادی کے باہر سے ایک درخت تھا, اس درخت کے ساتھ جا کے بیٹھے ہیں. اپنا کھانا جو تھا انہوں نے ٹہنی کے ساتھ باندھ دیا, گدھے کو وہاں باندھ دیا اور بیٹھ گئے, بیٹھتے سو گئے. جب وہ اٹھے ہیں تو چاروں طرف جنگلی جنگل, جھاڑی جھاڑی اس کے بیچ میں. وہ کہتے یہ کیا ہو گیا,
میں ابھی سو کے اٹھا ہوں تو یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ خود سوال کیا کہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ہاں عزیر کتنا عرصہ سوئے ہو؟ بس ایک دن شاید. کہ نہیں تم 100 سال سوئے. دیکھو تمہارا کھانا نہیں سڑا، اور تمہارا گدھا جو تم نے باندھ دیا تھا وہ سارے کا سارا ہڈیوں کا ریشہ ریشہ ہو گیا. اب تم اس کا دیکھتا ہوں تمہارے سامنے میں اس کو دوبارہ زندہ کروں گا. اور ان کے دیکھتے دیکھتے وہ گدھا دوبارہ ساری ہڈیاں جوڑی دوبارہ زندہ ہو گیا. جب وہ وہاں سے نکلے تو وہی بستی جو اجڑی ہوئی تھی وہاں ایک زبردست بسلنگ ٹاؤن موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا کہ دیکھو میں دوبارہ اس کو ریکریٹ کروں گا.